یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ جس ادارے میں ہم کام کر رہے ہیں اس ادارے کے حوالے سے جو ملازم کی شرعی جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس کی مکمل معلومات اس کے پاس ہونی چاہیے جو اس کی ذمہ داری ہے۔ مثال کے طور پر میں اگر یہاں پر امامت کر رہا ہوں تو مجھے امامت کی ذمہ داری کا پتہ ہونا چاہیے کہ امام کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے، امام بننے سے پہلے مجھے کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، مجھے نماز پڑھانے کے اصول و ضوابط آنے چاہیے، مجھے وضو کا اچھا طریقہ آنا چاہیے، نماز کس طرح پڑھائی جاتی ہے وہ مجھے طریقہ آنا چاہیے، نماز کے تمام مسائل میرے علم میں ہونے چاہیے۔ یہ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں۔ اسی طرح کوئی شخص ہے جو کسی جگہ پہ اسسٹنٹ کمشنر لگ جاتا ہے، کوئی اور جج لگ جاتا ہے، تو اس کو اپنے محکمے کے حوالے سے مکمل معلومات ہونی چاہیے تاکہ کل کلام وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ کر بیٹھے، جیسے کہ امام بغیر وضو نماز نہ پڑھا دے ایسے ہی۔ پھر اسی طرح جو اس ادارے کے اندر موجود اشیاء ہیں، چاہے وہ مشینری ہے، فیکٹری کے اندر آپ کام کر رہے ہیں تو مشینری خراب نہ کریں، اس ادارے میں موجود لگے پنکھے ہیں، لائٹیں ہیں، اے سی ہیں، ان کا فضول میں ضیاع نہ کریں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسلامک یونیورسٹی میں ہم جب پڑھ رہے تھے وہاں پہ ہم نے دیکھا یہ منظر، فضول میں کلاسوں میں اے سی چل رہے ہیں، خالی کلاسیں، اور وہاں پہ وہ اے سی چلائے ہوئے ہیں، کیوں؟ ان کو پتہ ہے ہم نے تو بل دینا کوئی نہیں، بل دینا ہے یونیورسٹی نے، تو یونیورسٹی دے جہاں مرضی سے دے۔ یہ کیا ہے؟ یہ خیر خواہی نہیں ہے اپنے ادارے کے ساتھ۔ میرے آفس میں اگر کام ختم ہو گیا میں وہاں سے باہر جا رہا ہوں، میری ذمہ داری ہے لائٹ بند کروں، پنکھا بند کروں، اے سی بند کروں، ایک ایک چیز کو بند کر کے وہاں سے جاؤں، جو فائل جہاں سے اٹھائی ہے وہ فائل وہاں پہ واپس رکھوں۔ ہو سکتا ہے میں کل نہ آ سکوں تو فائل جگہ پڑی ہوگی تو دوسرا بندہ جو آئے گا اس کو فائل مل جائے گی۔ پھر بعض اداروں میں یہ بھی پابندی ہوتی ہے کہ آپ نے اس ادارے کے رازوں کی حفاظت کرنی ہوتی ہے، اس ادارے کے راز کی۔ جیسے کوئی شخص اٹامک میں کام کر رہا ہے، اٹامک انرجی میں کام کر رہا ہے، تو اٹامک انرجی کے بہت سارے ایسے خفیہ راز ہیں جو آپ کے علم میں ہیں، جو آپ کے علم میں ہیں۔ آپ میزائل پروگرام جو چلانے والے ہمارے ادارے ہیں، NDC ہے، PMO ہے، جو بھی ہے، وہاں پہ آپ کام کرتے ہیں، آپ کے پاس ایسے جنگی راز ہیں، یہ آپ آرمی کے اندر جاب کر رہے ہیں، وہاں کے کچھ راز آپ کے پاس ہیں، تو یہ بھی آپ کے پاس کیا ہے؟ یہ امانت ہے۔ اس حوالے سے اگر خیانت کریں گے یہ بھی شرعاً بہت بڑا گناہ ہو جائے گا کہ آپ وہاں کے راز لوگوں کے سامنے افشا کر رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں جی یہاں پہ یہ کام ہوتا ہے، یہاں پہ دشمنوں کے سامنے راز فاش کر رہے ہیں۔ یہ غداری ہوتی ہے، بہت بڑی خیانت ہے اور شریعت کے اعتبار سے بہت بڑا گناہ ہے۔ جب انہوں نے آپ کو پابند بنایا ہے کہ آپ نے ہمارے رازوں کو باہر نہیں پھیلانا ہے، کسی کو نہیں بتانا ہے کہ ہمارے یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، تو آپ نے کسی کو پھر نہیں بتانا ہے۔ اس حوالے سے زبان کو بالکل بند رکھیں۔ پھر سامعین محترم، بعض اداروں کی طرف سے یہ پابندی بھی ہوتی ہے کہ آپ ہمارے اس ادارے میں ملازم ہیں تو اس ملازمت کے دوران آپ کوئی سیاسی سرگرمی نہیں کر سکتے، سیاسی سرگرمی آپ نہیں کر سکتے، تو پھر وہ بھی نہیں کرنی چاہیے۔ ایسے ہی ہے جیسے آرمی کے اندر یہ پابندی ہے کہ آرمی میں رہتے ہوئے آپ سیاست نہیں کر سکتے، پولیس میں رہتے ہوئے جتنے بھی دفاعی ادارے ہیں سب کے اندر یہ پابندی ہے کہ آپ وہاں پر رہتے ہوئے سیاست میں حصہ نہیں لے سکتے، آپ الیکشن میں کھڑے نہیں ہو سکتے، تو یہ آپ پہ پابندی لازمی ہے۔ اس پابندی کا احترام کریں، اس کا خیال رکھیں۔ پھر اسی طرح دینی امور کے اندر اب نماز کی چھٹی لینی ہے تو نماز کی اتنی چھٹی لیں جتنی نماز میں وقت لگتا ہے۔ نماز کے لیے جا کے مسجد میں سو گئے ہیں، یہ کوئی طریقہ کار تو نہیں ہے، ٹی بریک کے نام پر گئے ہیں اور جا کے بیٹھ ہی گئے ہیں، اٹھ کے واپس ہی نہیں آنا ہے۔ ہاں کوئی فرض آپ کے اوپر عائد ہو گیا ہے جیسے حج کا فرض ہے تو پھر بے شک آپ اپنی چھٹی لے کے وہاں سے جا سکتے ہیں۔ آپ کے اوپر نماز کا فرض ہے، وہ آپ نے ہر صورت پورا کرنا ہے۔ آپ نے یہ اور دیگر جو فرائض ہیں خاص طور پہ جس طرح نماز کی بات کی، حج کی بات کی، اس طرح کے فرائض جن کے بغیر گزارا ہی نہیں، آپ نے ہی پورا کرنا ہے، اپنی طرف سے ہر صورت ادا کرنا ہے۔ تو اس کے لیے آپ اگر ادارہ چھٹی نہیں بھی دیتا ہے تب بھی آپ نے لازماً جانا ہے، اس کے لیے کوئی رعایت اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔